آخر کار وہ وقت بھی آیا، میرے نبی کو اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمانا تھا۔ آقا کریم ایک دفن سے واپس آئے، سرکار کے سفر کے مہینے میں سرکار کے سر میں درد شروع ہوا۔ گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے اندر تھیں۔ آپ آئے، آ کے کہنے لگے عائشہ میرے سر میں بہت تیز کا درد ہے۔ جیسے اتنا کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں آقا آج میرے بھی سر میں درد ہے۔ سرکار تشریف لائے، حضرت عائشہ آقا کی خدمت میں، وقت گزرتا گیا، بخار پھر درد کے بعد بڑھا۔ بخار اتنا تیز میرے نبی کو ہوا کہ ہاتھ رکھو تو ہاتھ رکھا نہیں جاتا تھا، اتنی تیز کا بخار۔ میرے نبی نے 7 کنووں کا پانی منگایا۔ ان 7 کنویں کا پانی، یہ نہیں کنویں خالی کر کے، 7 برتنوں میں 7 جگہ کے کنووں سے پانی منگا کے اکٹھا کیا۔ آپ نے اس سے غسل فرمایا، کچھ افاقہ ہوا۔ پھر آپ نے دوبارہ 7 کنووں کا پانی منگایا، پھر غسل فرمایا، پھر کافی سکون بخار میں ہو گیا سرکار کو۔ وقت بدلتا گیا، وقت آگے بڑھا، آخر کار طبیعت اتنی علیل میرے نبی کی ہونے لگی، اتنی علیل ہو گئی کہ نبی اس حالت میں بظاہر نہ تھے کہ اٹھ کر کے مسجد نبوی کے مصلے تک جاتے۔ وہ حالت آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ آج مدینے میں اعلان کر دو کہ نبی نے بلایا ہے، اور کہہ دینا ہو سکتا ہے شاید یہ آج آخری ملاقات ہو۔ ایک بار میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا، صحابہ تم میں سے جانے کون کون یہاں پر آئندہ سال آئے گا، لیکن آج کے بعد تم اس منا کے میدان میں اپنے نبی کو نہیں پاؤ گے۔ جب اتنی بات کہی تھی صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، وہ سال بھر کی بات تھی، لیکن آج نبی فرماتے ہیں بلال اعلان کر دو، اور کہہ دو شاید آج یہ نبی سے آخری ملاقات ہو۔ اتنا کہا حضرت بلال روتے پھر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اور مدینے والوں مصطفیٰ بلا رہے ہیں، مدینے والوں مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ مدینے کے چوک میں بھیڑ جمع ہو گئی۔ سرکار حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے ان دونوں کے سہارے سے آپ چوک میں تشریف لائے، ایک اونچی جگہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے جو مجھے رب نے حکم دیا تھا اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو آج وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، اور جس پر میرا حق تھا میں نے آج اپنا سارا حق معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے یہ جملے نکلنا تھا کہ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار ہماری اوقات کیا تھی، ہم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، آپ آئے ہاتھ پکڑ کے جنت کا راستہ دے دیا، ہماری اوقات کے ہم آپ سے بدلہ مانگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رو رہے ہیں، کوئی تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، کوئی دیوار سے لگ کے رو رہا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں میرے سرکار کے صحابی حضرت عکاشہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میرا آپ پہ حق باقی ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرمایا بتاؤ کون سا حق ہے؟ کہتے سرکار فلاں جنگ کے موقع پر آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو وہ کوڑا دھوکے سے میری کمر پہ لگ گیا تھا، آقا میں چاہتا ہوں آج اپنا بدلہ لے لوں۔ جیسی حضرت عکاشہ نے اتنا کہا گئے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی قدم پکڑ کے عکاشہ سے کہتا عکاشہ دیکھ نبی کی حالت کتنی خراب ہے، سرکار کی طبیعت کتنی علیل ہے، میرے سرکار کو بخار کتنی شدت کا ہے، عکاشہ نبی کو معاف کر دے۔ عکاشہ کہتے نہیں آج میں اپنے نبی سے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب عکاشہ نے اتنی بات کہی ہے سرکار فرماتے ہیں صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، عکاشہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ اب ذرا دل تھام کر کے میری بات سننا، لوگوں کی بیگے بھر زمین کھا کے مر جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں میرا باپ جنتی تھا، زمینوں کے جائیدادوں کو ہڑپ کرنے والوں اگر اس حال میں مر گئے تو سوچو پھر انجام کیا ہوگا۔ تم کچھ بھی ہو جاؤ میرے نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ ان کی زندگی دیکھیے، کہتے ہیں جس کا جو حق ہے مجھ سے لے لے۔ میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ اپنا حق لے لو۔ جیسی اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے، عکاشہ کہتے سرکار جب آپ نے مارا تھا تو وہ کوڑا تھا، سرکار فرماتے ہیں بلال کا جی یا رسول اللہ جاؤ جلدی سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کے ان سے کوڑا لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت بلال گئے ہیں روتے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پہ کون ہے، کس نے دروازہ بجایا ہے؟ کہتے ہیں سیدہ بلال آیا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے باپ
صحابہ نے کوڑا منگایا ہے، اتنا سننا تھا۔ سیدہ کہتی ہے کیا ضرورت پڑ گئی کوڑے کی؟ کہا سیدہ بات یہ ہے کہ عکاشہ کے بدن پہ دھوکے سے کوڑا لگ گیا تھا، آج وہ نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اتنا سننا تھا۔ سیدہ فوراً دوڑی اپنے دونوں شہزادوں کی طرف، حسنین کریمین مصلی پہ بھی سوئے ہوئے ہیں، آپ نے کوڑا بعد میں اٹھایا، شہزادوں کو پہلے اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا۔ توجہ سے سننا اس بات کو، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد اپنے بیٹوں کو سینوں سے لگایا۔ شہزادوں نے ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں، ماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹے آج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ بچوں نے کہا تھا ماں بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ جان بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہے، جو کہو گی ہنستے ہنستے دے دیں گے۔ تب حضرت فاطمہ نے دیوار پر ٹنگا کوڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد شہزادوں کے پاس آئی ہے۔ کہا لو شہزادو، سنا ہے کہ عکاشہ نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اے میرے بیٹے یہ کوڑا لے کر کے چلے جاؤ، کسی بھی صورت میں جا کر کے عکاشہ کو منا لو۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے باپ کے بدن پہ ایک بھی کوڑا لگ گیا تو شہزادو تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر! اتنا شہزادوں نے سنا کہ چیخ نکل جاتی ہے۔ کوڑا لیا گیا، حضرت بلال سے کہتے ہیں چاچا جلدی چلیے، وہاں لے چلو جہاں ہمارے نانا ہے۔ عجیب قیامت کا منظر ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی بھیڑ جمع ہے، جیسی حضرت عکاشہ کھڑے ہیں، حسنین کریمین حضرت بلال سے پوچھتے ہیں چچا عکاشہ کون ہے جو بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت بلال نے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کر دیا ہے، دونوں شہزادے گئے، ایک نے دایاں ہاتھ تھاما ہے، دوسرے نے بایاں ہاتھ تھاما ہے۔ حسنین کریمین کہتے ہیں چچا عکاشہ جتنے کوڑے مارنے ہیں ہمارے مار لو، لیکن ہمارے نانا کے کوڑا مت مار دینا، جتنے چاہو مار لو، ایک کے بدلے میں 100 مار لینا، ہم آہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے نانا کے بدن پہ کوڑا مت مار دینا، ہمارے نانا کی طبیعت خراب ہے۔ اتنا جیسی رو کر کے حسنین کریمین نے کہا ہے، سارے صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق آ کے کہتے ہیں عکاشہ میری سفید داڑھی کا خیال کر، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، ایک کے بدلے میں 1000 مار لے، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے۔ عکاشہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیے، میرے نبی نے یہ منظر دیکھا ہے، فرماتے صحابہ راستہ خالی کر دو، میدان چھوڑ دو، آج عکاشہ کو بدلہ لینے دو۔ حضرت عکاشہ ہاتھ میں کوڑا لے کے بڑے ہیں، شہزادوں نے پڑھ کے پھر دامن تھام لیا ہے۔ اے چچا عکاشہ اگر ہمارے نانا کے کوڑا لگ گیا تو ہم اپنی ماں فاطمہ کو جا کر کے کون سا منہ دکھائیں گے؟ مہربانی کرو ہمارے نانا کو کوڑا نہ مارو۔ اتنا کہنے کے بعد آگے بڑھے، میرے مصطفیٰ فرماتے شہزادوں ٹھہر جاؤ، دونوں شہزادے ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عکاشہ کہتے ہیں سرکار جب آپ نے میرے کوڑا مارا تھا اس وقت میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی قمیص اتار دیجئے۔ اللہ اکبر! میرے نبی کی قمیص میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے، سرکار نے وہ قمیص اتاری ہے، چیخیں نکل گئی، ایسا لگتا تھا موسم تھم سا گیا ہو، ہوائیں رک کر کے تماشا دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ میرے نبی نے اپنا مبارک کرتا اتارا ہے، جیسی اتارا ہے حضرت عکاشہ آگے بڑھے ہیں، میرے سرکار نے پیٹ کی ہے عکاشہ کی طرف، سرکار کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ حضرت عکاشہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے، جیسی نگاہ مہر نبوت پہ پڑی ہے، توڑ کر کے سرکار کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں، مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اور چیخ مار کے رو کے کہتے ہیں آقا میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھا سکوں؟ سرکار ہمیں تو وقار آپ نے دیا ہے، ہماری عزتیں تو آپ سے محفوظ ہوئی ہیں، تو سرکار ہم کون ہوتے ہیں آپ سے بدلہ لے سکیں؟ سرکار جان بھی دے دیں گے تب بھی آپ کی غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا فرماتے عکاشہ بتا تو صحیح پھر تو نے یہ کام کس لیے کیا ہے؟ عکاشہ کہتے ہیں آقا آپ کو فرماتے سنا ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ سرکار میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کا جسم میرے جسم سے لگ جائے، آج میرا جسم آپ کے جسم سے لگ گیا ہے، نبوت کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کا چہرہ دیکھے، آؤ میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لو، جس نے عکاشہ کو دیکھ لیا کہ اس نے جنتی کا چہرہ دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ خیریت ہیں؟ اللہ اکبر! ایسے ایسے میرے نبی کے عاشق، میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لے۔
اور یہ نبی کی درسگاہ کے پڑھے ہوئے تھے جن کو دنیا کی میں جنتی ہونے کی مصطفیٰ بشارت دے رہے ہیں، اور پھر جو آنکھ حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھ لے پھر جہنم، ہاں پھر جہنم اس کا کچھ بگاڑے۔ اللہ اکبر، یہ تو ان کی عاجزی تھی کہ ساری ساری رات روتے رہتے تھے، ورنہ سچ تو یہ ہے جنت بنی ہی نبی کے صحابہ کے لیے ہے۔ ہم اور آپ تو ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے، ہمارے اور آپ کے ایسے اعمال نہیں کہ جنت کے ہم عمل کی بنیاد پہ حقدار ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے دیوانے ہی جنت کے حقدار ہیں، ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی انشاءاللہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور صاحبو، اپنے آپ کو آقا کے عشق کے قریب کرو۔ جوانوں، جتنی دیر موبائل چلاتے ہو، گانے سنتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، تماشے دیکھتے ہو، اتنی دیر میرے نبی کی نعتیں سن لیا کرو۔ کسی مصطفیٰ کے عاشق کی زبان کی باتیں سن لیا کرو۔ گانے سنتے سنتے مر جاؤ گے تو پھر خیریت نہیں ہے، اور اگر نعتیں سنتے سنتے مر جاؤ گے تو سمجھ لو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عادت بناؤ جوانوں، بچوں، ہر وقت جب بھی اٹھو زبان پہ صرف نبی نبی ہونا چاہیے۔ یہ عادت بنا لو، اور جب یہ عادت بنا کے قبر میں جاؤ گے، اللہ اکبر، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اس وقت سوچنا نہیں پڑے گا، عادت تو دنیا کی بنی ہوگی نا۔ کسی نے کہا تھا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اور جب قبر میں گیت گاتے مصطفیٰ کے جائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بنا سوچے کہہ دیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ تو رشتے مصطفیٰ سے مضبوط کر لو، تعلقات اپنے نبی سے مضبوط کر لو، مہربانی کرو، معاشرے کو بہتر کرو، اپنے درمیان محبت پیدا کرو، نفرتیں مٹا دو، نبی کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، کوئی کسی کا دست گریباں نہ ہو، کوئی کسی کو پکڑ کے عدالت و کچہریوں میں نہ لے کے جاؤ۔ تم میں سے نقصان کسی کا بھی ہو، جیت کسی کی بھی ہو، ہار کسی کا بھی ہو، نقصان مدینے والے کا ہوتا ہے۔ میں نے مانا کہ میں آگے ہوں کیس میں تو پیسہ تو گیا نا، آقا کی امت کا پیسہ گیا نا، تو مہربانی کرو، سرکار کے امتی ہونے کے لحاظ سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، کوئی کسی کو گھسیٹنے کا، نیچے کرنے کا جذبہ نہیں۔ یہ سوچا کرو بس ہم وہ کریں گے جس سے خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشقتوں کے بعد۔ ہم نے تو جانا ہی نہیں دین کتنی مصیبتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں تو اکثر سنی ہیں، آج نبی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی داستان سن لو۔ 10 منٹ کا وقت دیں گے ابھی؟ سبحان اللہ، ذرا بول دو یا رسول اللہ۔ ہے جی، جب مجمع عاشقوں کا ہونا تو پھر قاری صاحب بولتے ہوئے بھی دل لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں اسٹیج پہ 50,000 کی سجاوٹ ہو تب بولنے میں مزہ آئے، چاہے جنگل ہو سامنے مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہوں۔ ہاں ایک بھی بہت ہے، اگر ایک عاشق سامنے ہو تو یار زندگی گزر جائے گی نبی کی باتیں کرتے کرتے۔ ہے بریلی کا امام عاشق ہی تو ہے جو آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگا رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے زندگی نبی کے نام کر دی اور نبی نے ساری دنیا امام احمد رضا کے نام کر دی ہے۔ ہاں یہ سچائی ہے۔ اب توجہ کیجئے، نبی کی بیٹی، آؤ تمہیں بتاؤں کتنی قربانیاں صحابہ نے اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں نے دین کے لیے دی ہے۔ ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں اسلام پہ، ہمیں کیا پتا ہو کہ اسلام کیسے آگے بڑھا۔ ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبی کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ اس وقت کلمہ نہیں تھا، جس وقت اعلان کیا تھا اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ بات سمجھ لیں۔ پہلے بیٹی کا آپ نکاح کر چکے ہیں۔ اب جیسے ہی میرے نبی نے مکے والوں کو جمع کر کے فرمایا انی رسول اللہ، او مکے والوں میں اللہ کا رسول ہوں،
تو جتنے مکے والے تھے سارے نبی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، سب نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، آقا کریم تنہا رہ گئے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ صرف 10 سال کا ایک بچہ وہاں بچا تھا جس نے کہا تھا میں آپ کا نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلان نے نبوت فرمایا، مکے والوں نے راستے تنگ کرنے شروع کیے نبی پر، طرح طرح کے ظلم ہونے لگے۔ جو میرے نبی کی بیٹی حضرت زینب تھی جس گھر میں تھی، ان ظالموں نے نبی کی بیٹی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، اور پھر پابندی یہ لگا دی کہ تم اپنے باپ سے کبھی نہیں ملو گی۔ بیٹی کے لیے باپ کا چہرہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، بیٹی فاقہ کر لیتی ہے لیکن باپ کے چہرے کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتی ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں یہ جو باپ کے بغیر جنہیں زندگی اچھی نہیں لگتی، مگر میرے نبی کی بیٹی اللہ اکبر پابندی لگا دی گئی کہ اپنے باپ سے نہیں ملو گی۔ میرے نبی کی بیٹی جب کبھی سرکار نکلتے تو چھپ چھپ کے اپنے باپ کا دیدار کر لیا کرتی تھی، جب تک سرکار مکہ شریف میں رہے تب کبھی کبھی دیدار ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے اب تو کوئی آسرا ہی نہیں رہ گیا تھا، نہ کوئی سہارا تھا مدینے میں۔ اب تک حضرت زینب کے لیے تسلی کے لیے اتنا کافی تھا کہ میرے باپ مکے میں موجود ہیں، لیکن جب سرکار ہجرت کر کے آ گئے اب تو یہ آسرا بھی ختم ہو چکا تھا، یہ سہارا بھی ختم ہو چکا تھا۔ نبی کی بیٹی رویا کرتی تھی، چھپ چھپ کے اپنے باپ کو صدائیں دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی شہزادی پر پابندیاں اور ظلم و زیادتی کی انتہا۔ آپ نے اپنے دیور سے ایک دن کہا، اس کی طبیعت میں تھوڑا سا نرمی موجود تھی، کہا کسی دن اتنی مہربانی کرنا، کوئی قافلہ اگر میرے مصطفیٰ کے مدینے جاتا ہو تو اس قافلے کے ساتھ مجھے بھیج دینا، میں تنہا اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ آپ کے دیور نے چپکے سے آپ کو بلایا، اور جو مدینہ جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا اس کے ساتھ آپ کو بھیج دیا۔ جیسے آپ قافلے کے ساتھ نکلی ہیں تو ادھر سسرال والوں کو پتا ہو جاتا ہے کہ زینب چلی گئی ہیں، ادھر حضرت زینب قافلے والوں سے کہتی ہیں قافلے والوں ذرا جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پیچھے سے مجھے پکڑنے آ جائے اور میں اپنے باپ کے پاس نہ جا سکوں۔ اللہ اکبر۔ مگر قافلہ کتنی تیز چلتا، وہ اونٹوں پر جا رہے تھے اور جو پیچھے سے آئے ہیں وہ گھوڑوں پر آ رہے ہیں۔ جب رفتار گھوڑوں کی دیکھی ہے، اڑتی دھول دیکھی ہے، نبی کی شہزادی نے کہا تھا قافلے والوں جلدی کرو یہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، لیکن اس وقت کون کس کی مدد کرتا؟ جب وہ آگے بڑھے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے حضرت زینب کو لے جانا چاہا، آپ نے انکار کیا، ایک ظالم نے نیزہ مارا جو نبی کی بیٹی کے شکم میں آ کے لگا۔ آپ امید سے تھی، نبی کی شہزادی کا خون بہنا شروع ہوا ہے، شکم میں نیزہ ہے، وہ ظالم اسی طرح گھسیٹ کر کے نبی کی شہزادی کو واپس لے کر کے جا رہے ہیں۔ یار سوچو تو صحیح صاحب، ذرا سوچو دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ اس کی بیٹی ہے جس نے کائنات کی بیٹیوں کو عزتیں عطا فرمائی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے جس کی بیٹیوں کے صدقے میں تیری میری بیٹی بخشی جائے گی، یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس کی بیٹی کے صدقے میں ہم تم کو جنت سے نعمتیں اور جنت سے انعامات عطا کیے جائیں گے۔ صاحب نبی کی بیٹی کو لے جایا گیا، یہ ظالم مکہ لے کر کے آئے سسرال والے، اور اس کے بعد کوئی علاج بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ جب مرض بڑھتا گیا ان کو یہ لگنے لگا کہ اگر یہاں انتقال ہو گیا تو نبی اپنے غلاموں کو لے کر مکے پہ چڑھائی کر دیں گے۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے نبی کی بیٹی کو ایک اونٹ پہ سوار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ جب نبی کی شہزادی مدینے پہنچی ہے، اللہ اکبر، ایک قیامت خیز منظر تھا۔ نبی کی بیٹی اسی بیماری میں مبتلا ہے، زخم بہت زیادہ ہو چکا ہے، سرکار نے بیٹی کو سواری پہ آتے دیکھا ہے، خدا کی قسم نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کو سواری سے اتار کر کے لا کے سامنے بٹھایا ہے، بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے آقا آنسو بہاتے جا رہے ہیں، سرکار آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ نبی کی بیٹی کہتی ہے بابا ہم نے آپ کے دین کے لیے اتنے زخم کھائے ہیں، سرکار میں آپ کو کیسے بتاؤں، بابا آپ چھوڑ کے چلے آئے تھے، میرے منہ پر تماچے لگائے گئے، آقا مجھے جب زلفیں پکڑ کے مارا گیا، کبھی دیواروں میں سر مارے گئے، میرے نبی سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، بیٹی کا ماتھا چومتے جا رہے ہیں، سرکار بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں، بیٹی روتی جا رہی ہے، بیان
بیان کرتی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا ہے، فرمایا بیٹی صبر کر، ہم اس کا اجر اپنے رب سے مانگ لیں گے۔ میرے نبی نے بیٹی کو صبر کی تلقین کی ہے۔ کچھ وقت گزرا ہے، اسی بیماری میں نبی کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے، سرکار بہت روئے ہیں، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اور غسل دینے والوں میری بات سن لو، جب میری بیٹی کو غسل دے چکو تو کفن دینے میں جلدی مت کرنا، بیٹی کے کفن کا انتظام میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے دو بیٹیوں کو چادریں دی ہیں، ایک بیٹی فاطمہ الزہرا ہے جس کو علی کے گھر جاتے وقت چادر دی تھی، دوسری بیٹی سیدہ زینب ہے جس کو قبر میں جاتے وقت میرے نبی نے چادر عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ٹھہر جانا، جب غسل دے چکو تو آواز دے دینا۔ حضرت زینب کو غسل دیا گیا، اس کے بعد جب غسل دیا جا چکا، عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا چکا ہے، سرکار اب حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے جو چادر تہمت کی جگہ پہنے ہوئے تھے وہ چادر آپ نے اتاری، مزمل والی چادر آپ نے تہمت کی جگہ باندھی اور چادر لا کر کے دی، فرمایا یہ چادر میری زینب کے اوپر ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے اپنے جسم کا کپڑا اتارا، اپنی بیٹی کے جنازے پہ رکھا، اور سرکار خود حضرت زینب کی قبر میں اترے۔ اترنے کے بعد بیٹی کو قبر میں لٹایا، لٹانے کے بعد جب باہر آئے ہیں میرے سرکار کے چہرے پر اداسی ہے، تھوڑی دیر سرکار کے چہرے پہ اداسی رہی، اس کے بعد سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں آقا جب آپ بیٹی کی قبر سے باہر نکلے تھے تو اس وقت چہرے پر اداسی تھی، جب قبر سے باہر آئے ہیں تب اداسی تھی، اب چہرے پر بڑا نور نظر آ رہا ہے، مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ جب میں نے بیٹی کو اپنی قبر میں اتارا ہے تو مجھے بیٹی کی قربانیاں یاد آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا یا اللہ وہ میری بیٹی یہ ہے کہ جو اسلام کے لیے جان دے کر کے جا رہی ہے، یہ وہ میری بیٹی ہے جس نے اسلام کے لیے اتنا گہرا زخم کھایا ہے جو اس کی جان کا سبب بن گیا ہے۔ اے میرے پروردگار میری بیٹی نے مکے میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اے میرے مولا آج اسے میں نے مٹی کے حوالے کر دیا ہے، اے میرے پروردگار اس پر قبر کی منزلیں آسان فرما دینا۔ اے میرے مولا میری بیٹی پر اگر مٹی نے قبر نے سختی کر دی تو میری زینب کا کیا بنے گا؟ یا اللہ یہ دنیا میں دین کے لیے بڑے دکھ کھا کے جا رہی ہے، میرے مولا مہربانی کر دینا۔ آقا فرماتے میں نے اتنا کہا تھا، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں اور کہتے محبوب اداس نہ ہو، رب نے مستعجا فضا بھیج دیا ہے، اے محبوب تیری زینب نے ہمارے دین کے لیے دقتیں اٹھائی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں یہ قبر میں بعد میں آئے گی، ہم اس کی قبر پر اپنی رحمتوں کو پہلے نازل فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس میں نے آپ کی ایک فرمائش پوری کر دی ہے، مہربانی کریں تھوڑا رحم کریں، میں ابھی آج بھی تقریباً 6 یا 7 دن میں واپس لوٹا ہوں باہر سے، بس آپ کی محبت تھی جی۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ تاریخ ایسی بات ہے چچا کہ آپ میرے ہو میں آپ کا ہوں، پہلے میری ذمہ داری ہے اپنے گھر کو دیکھنا، ٹھیک ہے، مگر جب کوئی باہر سے بلاتا ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہیں کی تاریخ لکھ دی، اس کے بعد آپ کا فون پہنچا تو پھر کسی کی تاریخ کاٹنا یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میں آپ کو تو راضی کر لوں گا، آپ کو منا بھی لوں گا، مگر اگر کسی اور کا دل ٹوٹ گیا تو اس سے معافی کیسے مانگوں گا؟ اللہ زندگی دے گا تو کسی موڑ پہ انشاءاللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں، مولا کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کی بیٹی کا ذکر کیا، نبی کے عاشقوں کا ذکر کیا، نبی کے نواسوں کا تذکرہ